حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم نافرمانوں کو اس طرح سے اچک لے گی اور اپنے پیٹ میں لے لے گی جیسے آپ پرندے کو دیکھتے ہو کہ دانے کو چگ کر کے اپنے پیٹ میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی انسان کے لیے ایسا مرحلہ بھی آنا ہے کہ نافرمان جہنم میں جائے گا، فرما بردار جنت میں جائے گا۔ یہ لازمی چیز ہے۔ دنیا کے پیدائش کا خاص مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے کہ یہ جنت کا حقدار بناتا ہے اپنے آپ کو یا جہنم کا حقدار بناتا ہے۔ اسی جنت اور جہنم کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ اسی بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ جو بھی نبی علیہ السلام اپنی قوم کی طرف گیا تو وہ بشیر بھی بن کر کے، نذیر بھی بن کر کے، خوشخبری سنانے والا جنت کی اور ڈر سنانے والا جہنم کا۔ اور مکی زندگی کے اندر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی جو 23 سالہ زندگی تھی، اس میں سے 13 سال اسی بات کو ثابت کرنے کے اندر لگا دیے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ مکی صورتیں جتنی بھی ہیں، تقریباً 84 کے لگ بھگ صورتیں ہیں مکی، غالباً 84، اور ٹوٹل 114 صورتیں، یعنی 84 صورتوں کے اندر یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ اپنے اعمال ٹھیک کرو ورنہ جہنم ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا بھی بڑا تفصیل کے ساتھ حالات ہمیں بتائے تاکہ لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں۔ ہر نافرمانی کا انجام جہنم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عالم ارواح کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت کو میرے سلام کہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بھی سلام ہو۔ اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے کہتے ہیں نا کہ جنت بھی خالی میدان ہے، جہنم بھی خالی میدان ہے، اور ان کو بنانے والے نعمتیں یا عذاب وہ تمہارے اعمال ہیں۔ اگر آپ اچھے اعمال کرو گے تو جنت کے اندر باغات، محلات بنتے جائیں گے، اور اگر آپ برے اعمال کرو گے تو جہنم کے اندر سانپ، بچھو، آگ اور مختلف قسم کے عذاب بنتے جائیں گے۔ تو جو روایت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، تو قیامت کا دن ہوگا اور محشر کے میدان میں ہر ایک کو نفسا نفسی ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، ابھی تک اعمال کا حساب کتاب بھی نہیں ہوا ہوگا، سارے لوگ ایک دوسرے سے چھپ رہے ہوں گے، اولاد ماں باپ سے بھاگ رہے ہوگی، ماں باپ اولاد سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، سب سے ادھر ادھر چھپ رہے ہوں گے کہ اس کا مجھ پر کوئی حساب نہ نکل آئے۔ خیر، یہ محشر کے میدان کی سختیاں ایک لمبا خود موضوع ہے، اس کو چھوڑ کر کے پھر جہنم کی باتیں آپ کو کچھ بتاؤں کہ جہنم خود گرج رہی ہوگی کہ اللہ کے دشمن جو بھی ہیں، اللہ کے دین کے دشمن، ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے گی۔ پھر جو جہنم کے قریب ہوں گے تو ایک جہنم کا ایک آگ کا جھونکا آئے گا، ان کو اپنی طرف کھینچ لے گا، جیسا کہ یہ تھا ہی نہیں۔ یہی بات یہاں بتلائی گئی، جیسے پرندے کو آپ دیکھتے ہو کہ دانے کو چگ لیتا ہے تو پتہ ہی نہیں دانہ تھا بھی یا نہیں، تو وہ بھی جہنم کے پیٹ کے اندر چلا گیا۔ اور جو دور دور ہوں گے ان کی طرف پر جہنم سے ایک سانپ اور بچھو نکل کر کے آئیں گے، جو روایت میں آتا ہے کہ خچر سے بڑے اور زہریلے بچھو ہوں گے، وہ آ کر کے اسی بندے کو اٹھا لیں گے، اپنے منہ میں ڈال کر کے جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ پھر جیسے ہی جہنم کے اندر وہ پھینکا جاتا ہے تو اسی کو
عظیم قسم کے خطرناک قسم کے عذابات ان کو دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، اس کا جسم موٹا ہو جاتا ہے، سوج جاتا ہے، اس کے دانت پہاڑوں کے برابر لمبے ہو جاتے ہیں، اوپر والے پہاڑ ایسے سر سے اوپر نکل جاتے ہیں، نیچے والے پہاڑ ٹھوڑی سے نکل آتے ہیں، نچلا ہونٹ جا کر کے ناف تک لٹکنے لگتا ہے، اوپر والے ہونٹ کو اس کے آنکھوں کے اوپر سے پردہ ڈال کر کے اور سر کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا کہ میرا ہاتھ کہاں ہے، اپنے جسم پر بھی اس کی نظر نہیں پڑتی، اور اس کو عذاب دینے کے لیے، عذاب بڑھانے کے لیے اس کا جسم بہت ہی موٹا کیا جائے گا تاکہ زیادہ اس کو سزا مل سکے، یہاں تک کہ اس کے کان کی لو اور کندھے کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہوگا، تاکہ اگر ایک آدھے فٹ کا ہے تو 1-2 کوڑے لگیں گے، اگر اتنا زیادہ لمبا ہوگا تو اتنے زیادہ اس کو پٹائی ہو سکتی ہے۔ یہ انسان کا حال بیان کر رہا ہوں، بتلا رہا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے لیے بتایا اس کا کیا حال ہوگا۔ اسی طریقے سے پھر جس طرح کا گناہ کیا ہوگا اسی طرح کا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ آگ تو بہرحال ہوگی سب کے لیے، آگ کے اندر جل رہا ہے، پورے جسم کو آگ لگی ہوئی ہے، جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ ظاہر کو آگ لگتی ہے، اندر کو آگ نہیں لگتی، لیکن جہنم کی آگ کا اثر یہ ہوگا کہ التی تطلع علی الافئدہ، اس کا سیدھا سیدھا حملہ دل کے اوپر ہوگا، باہر کی کھال کو آگ لگی، اندر دل تک اس کا اثر جائے گا۔ پھر کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جن کو باقاعدہ صندوقوں میں ڈال کر کے، الماریوں میں ڈال کر کے اور ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اور ہر طرف سے اس کے اندر کیل لگے ہوں گے، اور وہ الماری بھی جہنم کی آگ کی بنی ہوگی، اور یہ اس کے اندر تڑپتا رہے گا، چیخنا چلانے کی آواز باہر جائے گی ہی نہیں، ہزاروں لاکھوں سال تک وہیں تڑپتا رہے گا۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں کے اندر ان کو بند کر کے اور پھینک دیا جائے گا۔ یہ جہنم کے آگ کا عذاب تو بہرحال ہوگا، اس کے علاوہ پھر جو ان کے اوپر عذاب ہوگا وہ پھر جتنے جتنے کردار گندے ہوں گے اتنا ہی عذاب بھی سخت ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ زبان کے گناہ کرتا ہے، منع کسی کی غیبت کی، کسی پر چغلی لگائی، کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، یا کسی کفر جملہ بولے، کسی کو فتنہ بازی کی، کوئی بھی فساد مچایا، تو قیامت کے دن اس زبان کو سوراخ کر کے اور اسی زبان میں زنجیر ڈال کر کے اور اس کو لٹکایا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے دنیا کے اندر صرف اسی آنکھ سے کسی عورت کو بری نظر سے دیکھا ہے، بے حیائی کی نظر سے دیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کے آنکھ میں جہنم کی آگ پر گرم کیا ہوا لوہا اس کی آنکھوں میں ڈالیں گے۔ دنیا کے اندر اگر اتنا پتہ لگ جائے کہ اگر میں نے کسی عورت کو دیکھا اور اس نے دیکھ لیا تو میرے آنکھ میں انگلی ڈالیں گی، لکڑی ڈالیں گی، یا صرف مجھے لعنت کریں گی، تو بھی کوئی برداشت نہیں کرتا کہ لوگوں کے سامنے بہت سارے مجمع میں مجھے کوئی لعنت کرے اور مجھے رسوا کرے کہ تو نے اس کی طرف نظر کیوں ڈالی تھی۔ قیامت کے دن تمہارے ماں باپ بھی موجود ہوں گے، بہن بھائی بھی موجود ہوں گے، بیوی بچے بھی موجود ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ العالمین خود اللہ کی ذات موجود ہو، اور اس کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا کہ یہ وہ بدبخت ہے جو نظریں غلط استعمال کرتا تھا۔ پھر جہنم کی آگ کی سیخیں اس کے آنکھوں میں ڈالی جائیں گی۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ہاتھ کسی اجنبی عورت پر رکھتا ہے یا اسی کو ہاتھ میں لاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے ہاتھوں پر جہنم کے آگ کے انگارے رکھے جائیں گے۔ آج کل تو لوگ اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں نا، یار ہم جا کر کے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، بازار میں جا کر کسی پر ہاتھ گھما لیں گے، ہاتھ لگا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ حشر ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر دنیا کے اندر کسی کو چوک میں کھڑا کر کے اسی ہاتھ لگانے والے کو 2 ڈنڈے لگائے جائیں تو وہ برداشت نہیں کرتا کہ میری رسوائی ہوگی، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی کے ہاتھوں پر اگر آگ کے انگارے رکھے جائیں
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حرام کھاتا ہے اس کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو ڈالے جائیں گے جو اس کو ڈستے رہیں گے، بڑا چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، لیکن وہاں اس کا رونا کسی کام کا نہیں ہوگا، وہاں اسی کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو دنیا کے اندر کسی کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے کسی بھی طرح کی، کسی کو تھپڑ مارا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو ناکارہ کریں گے اور اسی کے ہاتھ سے پیپ اور گند بہتا رہے گا اور بڑا چیخے گا، لیکن اسی کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ ایک تو ہاتھ کے اندر عذاب، دوسرا پھر اوپر سے آگ کے اندر پڑا ہوا ہو، پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ تو کسی کے ہاتھ کے ذریعے سے آپ نے اگر نقصان دیا، پاؤں کے ذریعے سے نقصان دیا، تو ان کا یہ حال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، اگر مرد زنا کرتا ہے یا عورت، تو مرد کے پیشانی پر عورت کا عضو چھاپ دیا جائے گا، عورت کی پیشانی کے اوپر مرد کا عضو چھاپ دیا جائے گا، اور ایسی بدبو نکلے گی، ایسی بدبو نکلے گی کہ جہنمی آگ سے زیادہ خطرناک بدبو، اسی عذاب اسی بدبو کو سمجھیں گے اور عرض کریں گے کہ اللہ کم از کم اس بدبودار آدمی کو تو ہم سے دور کر دے۔ پھر وہاں جہنمی بھی سارے دیکھ رہے ہوں گے کہ مرد کے اوپر یہاں پیشانی میں کیا چھپا ہوا ہے، اور سارے دیکھ رہے ہوں گے کہ عورت کے پیشانی پر مرد کے خاص عضو چھپا ہوا ہے، اور وہاں سے گندگی بہہ رہی ہے، اس کے منہ میں جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کے لیے پھر ان کو اجازت ملے گی کہ ابھی آپ کو کھانے کی اجازت ہے۔ کیا کھائیں گے؟ کانٹے، تھوہر کے کانٹے، ایسے ٹیڑھے کانٹے جو دیکھتے ہی ان کا آدمی اس کا دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی میں اپنے منہ کے اندر ڈالوں، لیکن بھوک کی تپش اس کو اتنا تنگ کرے گی کہ مجبور ہو کر کے وہ اس کو کھانے کے لیے منہ کی طرف کرے گا، اور وہ کانٹے بھی آگ میں جلے ہوئے، جہنم کی آگ میں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ وہاں اگر کسی کو دنیا کی آگ نظر آ جائے تو بھاگ کر کے وہاں پہنچنے کی کوشش کرے گا کہ یہ تو آسان ہے۔ تو دنیا کی آگ کے اندر آدمی اگر تھوڑی تپش دور سے آ جاتی ہے تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا، تو جہنم کی آگ کا کیا حال ہوگا؟ پھر وہ کانٹے اپنے منہ میں ڈالے گا، منہ کے قریب کر کے پھر باہر پھینکنے کی کوشش کرے گا، لیکن پھر بھوک کی تپش، بھوک کی وجہ سے پھر منہ کے اندر جیسے ڈالے گا، منہ میں پہنچا تو منہ جل جائے گا۔ ابھی ان کو مجبوراً اندر نگلنے کی کوشش کرے گا، گلے میں پھنس جائے گا۔ ابھی پہلے اتنی تکلیف نہیں تھی، گلا خالی تھا، ابھی گلے کے اندر کانٹے پھنس گئے، ابھی نہ باہر کانٹے نکل رہے ہیں نہ اندر جا رہے ہیں۔ پھر چیختا رہے گا کہ ہائے میری مدد کی جائے، ہائے کہ اسی کانٹوں کو باہر پھینکا جائے، باہر نکالا جائے، لیکن وہ باہر بھی نہیں نکلیں گے۔ پھر ہزاروں سالوں تک بھائی، 1-2 منٹ کے لیے نہیں۔ دنیا میں اگر ایک نوالا کھانے کا گلے کے اندر پھنس جائے، ایک کانٹا مچھلی کا پھنس جائے، کیا حال ہوتا ہے؟ تو وہاں جہنم کے آگ پر بنے ہوئے کانٹے پہ اسی انسان کے گلے میں پھنسیں گے 1-2 دن کے لیے، نہیں ہزاروں سالوں کے لیے۔ پھر اس کو اجازت ملے گی کہ تجھے ابھی پینے کی اجازت ہے۔ کیا جو ہوگا کہ وہ خود ویسے ہی جسم کے اندر کی شکل دیکھے گا، برداشت نہیں ہوگا، لیکن اسی کانٹے کی تکلیف اور پیٹ کی جلن مجبور ہو کر کے پھر اس کو پینے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جیسے ہی وہ
پیپ اس کے چہرے کے قریب آئے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے چہرے کا گوشت پورا نیچے گر جائے گا، پھر مجبوراً اس کو منہ کے اندر ڈالے گا، جیسے منہ میں گئی تو یہاں سے گلے سے ہی وہ نیچے ٹپک کر کے گرنے لگے گی، اتنی گرمائش۔ پھر جیسے ہی وہاں گلے کے کانٹوں تک پہنچے گی تو ان کانٹوں کو ساتھ پورے جسم کو چیرتے ہوئے نیچے سے نکل جائے گی، لیکن نہ تو وہاں کوئی پیاس گھٹے گی نہ کوئی بھوک گھٹے گی، اور یہ عذاب اسی انسان کو ہوتا رہے گا، یہ عذاب اسی انسان کو ہوتا رہے گا جو دنیا کے صرف 2 نوالے کھانے کے لیے، 2 روٹی کھانے کے لیے حرام ہے۔ انسان کے لیے ہیں جو اس سالہ زندگی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ یہ تمہارے ان بھائی بہنوں کے لیے ہے جو نماز کی لاپرواہی کرتے ہیں، یہ ہمارے اس بچوں کی اماں ابا کے حال کا بیان ہے جو پیغمبر کریم کی بات کو برداشت نہیں کرتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے نہیں ہیں، اس کو بھاری سمجھتے ہیں۔ دنیا کے سارے کام کرنا ان کے لیے آسان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری مشکل۔ تو میرے بھائی، یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائے ہیں، اور ان کا بتلانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا بتلانے والا خود قرآن پاک ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ لا یؤمنون، اتنے گندے ہو گئے، اتنے پلیت ہو گئے، قرآن پڑھ کر کے سنا احساس نہیں ہوتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے گندگی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دیا، آنکھوں پر کانوں پر پردے ڈال دیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا خطرناک قسم کا عذاب ہوگا۔ اللہ کے واسطے جیسے دنیا کی چیزوں سے ڈرتے ہو نا، پولیس سے رینجر سے ڈرتے ہو نا، سانپ سے بچھو سے ڈرتے ہو نا، دنیا کی ذلت و رسوائی سے ڈرتے ہو نا، بیماریوں سے ڈرتے ہو نا، کوئی اوپر سے اینٹ گر جائے، پتھر گر جائے، اس سے ڈرتے ہو نا، کسی گڑھے کے اندر گرنے میں اور آگ کا ہاتھ میں لگنے میں اس سے ڈرتے ہو نا، اس سے ہزاروں کے لیے، 1 منٹ کے لیے جہنم بھی انسان کے لیے ہے۔ میں نے اگر لاپرواہی کی تو میں بھی جہنم میں جا سکتا ہوں۔ اگر اس طرح کرو گے نا تو بہت فائدہ بھی ہوگا اور جہنم سے بچنے والے اعمال کرنے کی توفیق بھی ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں سکے گا، جہنم کو یاد رکھو اور جہنم کا خوف رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے جاننے والوں کو، تعلق والوں کو، سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے نفرت نصیب فرمائے جن کا انجام جہنم ہو۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کے ساتھ محبت نصیب فرمائے جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔